کہہ رہے ہیں اس ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا کے پی کے وزیر اعلیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی تو پھر جو آئی ایم ایف شرائط ہیں اس پر ہم بات نہیں کریں گے. اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جب بھی آتا ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ اپنی شرطیں ضرور رکھتے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ان کا بیان انتہائی احمقانہ ہے اور جو بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس کی انتہائی خلاف ورزی ہے. انہیں قومی مفاد کے اوپر جو ہے وہ ذاتی مفاد کو قطعاً ترجیح نہیں دینی چاہیے, اور اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنے حلف سے جو ہے وہ روگردانی کریں گے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مسئلہ جو ہے وہ جیل حکام اور ملاقات کرنے والوں کے درمیان ہے. اس کا صوبے کی حکومت یا پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات میں اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس کو متاثر کیا جائے. اگر انہیں وہاں پہ کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں. پہلے بھی انہوں نے عدالت سے کوئی احکامات حاصل کیے ہوئے ہیں جس میں غالباً کوئی لسٹ وغیرہ پیش ہوتی ہے اور اس کے مطابق پھر ملاقات ہوتی ہے. بعض لوگ لسٹ سے باہر کے لوگ جو ہیں وہ اندر جا گھستے ہیں, تو اس قسم کی صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے. لیکن بہرحال اسے ریزالو ہونا چاہیے اور عدالت ایک بہترین فورم ہے کیونکہ بانی پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ کی کسٹڈی میں نہیں ہے. ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی. انہیں کنوکشن ہوئی ہے اور وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور عدالت تو ان کی ملاقاتوں کو بہتر طور پہ ریگولیٹ کر سکتی ہے. انہیں اس معاملے کو یہاں پہ لینا چاہیے اور جو صوبائی معاملات ہیں, جو قومی معاملات ہیں, جو پاکستان کے آئی ایم ایف یا دیگر اداروں سے معاملات ہیں, ان میں ان چیزوں کو قطعاً حائل نہیں ہونے دینا چاہیے اور انہیں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اچھا رانا صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہمارے فی الحال کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے. حکومتی موقف کیا ہے؟ دیکھیں حکومتی موقف تو خیر پہلے سے جو ہے وہ بڑا واضح ہے, بلکہ جو پارٹی برس اقتدار ہے پی ایم ایل این, اس کا تو جمہوریت اور مذاکرات سے متعلق جو ان کا ایک اصولی موقف ہے وہ تو اس وقت بھی تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے خلاف مقدمات بنا رہی تھی. ہم تو اس وقت بھی چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار تھے, چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کو تیار تھے. ہم اس وقت بھی قومی اہمیت کے معاملات کے اوپر بات کرنے کو تیار تھے. لیکن اس وقت بھی بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں, میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا, بات ہی نہیں کر سکتا. اور اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ آج سے کوئی 4-5 ماہ قبل آن دی فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم نے یہ اپوزیشن سے کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں, سیاسی معاملات جو ہیں جمہوریت میں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں, وہ احتجاج کرنے سے یا لانگ مارچز کرنے سے جو ہے وہ حل نہیں ہوتے. تو اس وقت بھی ان کو آفر کی تھی جس کا انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. اور ابھی جب یہ مارکا ہو رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے جو ہے وہ پاکستان کا مؤثر دفاع کیا, پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی تھی. تو ان دنوں میں جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو آن دی فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم نے دوبارہ جو ہے وہ اپوزیشن سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات دہرائی, اور بلکہ ان کو یہ بھی کہا, ان کو یہ بھی سمجھایا کہ آپ اگر میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو آپ ایسا کریں کہ اسپیکر چیمبر میں آپ آ جائیں, وہاں پہ میں بھی آ جاؤں گا اور وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ ایشوز کو, جو بھی ہمارے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے ہم حل کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کر نہیں رہے, علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. تو یہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو ریزالو کریں. تو رانا صاحب اب بیرسٹر گوہر تو یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں تو بہت جلد بانی رہا ہو جائیں گے.
دوسری جانب علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ جلد بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لیں گے. اب یہ جو ان کی اپروچ ہے لیگل کیسز کو لے کے، اور علی امین گنڈاپور صاحب تو پہلے سے ہی یہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو ڈیٹ بھی دیتے تھے کہ اس دن رہا کرا لیں گے، تو اس اپروچ کو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. اگر ان کی جلد سے مراد اگلے اور 2, 2.5, 3 سال ہیں تو پھر وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ورنہ تو عدالت سے ان کو کیونکہ کنوکشن ہوئی ہے تو یا وہ سزا پوری کریں گے تو یا پھر عدالت سے بری ہوں گے. اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. عدالت میں ان کا کیس موجود ہے، وہاں پہ وہ اپنے کیس کو فائٹ کریں. جو فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا وہ تو سبھی کو قابل قبول ہوگا، گورنمنٹ کو بھی، اپوزیشن کو بھی، اور پی ٹی آئی کو بھی. رانا صاحب، علی گنڈاپور ایک طرف مذاکرات کا ذکر کرتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی ہیں. تو اپوزیشن کے پاس تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پلان بی تیار ہے. کیا حکومت تیار ہے؟ دیکھیں یہی چیز ہے جس نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے، اور وہ ہر اپنے دعوے میں، اپنی بات میں جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی بھی معاملہ جو ہے، ان کی بات جو ہے وہ بھلائی یا بہتری کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہی. کہ وہ ایک تو وہ ان میں کنٹینیوٹی کوئی نہیں ہے. ایک دن ایک بات کرتے ہیں، تھوڑے دن بعد پھر دوسری بات جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. آپس میں ان کی بات نہیں ملتی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو تصور ہوتا ہے کہ ان کی ایک لیڈرشپ ہے، اس کے بعد پارٹی کے عہدیداران ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں اس کے مطابق پارٹی جو ہے وہ عمل کرتی ہے. تو اس چیز کا ان کے درمیان بڑا فقدان ہے، اور جس وجہ سے ان کو اپنے معاملات کو اپنے اندر بھی سلجھانے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، اور دوسری طرف پھر حکومت سے بات کرنے والی بات جو ہے وہ بھی ان سے جو ہے وہ ہو نہیں پاتی، بلکہ اس میں کبھی آگے کبھی پیچھے اس قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے. تو رانا صاحب، اب ہم نے اتنی زبردست ماشاءاللہ سے کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہماری عسکری قیادت نے بڑی اچھے طریقے سے مارکہ حق جو ہے اس میں فتح حاصل کی. اب بجٹ آ رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا مارکہ ہے. تو حکومت عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ اچھے پیکیجز اناؤنس کر دے، تو ذرا بتا دیں عوام کے لیے کیا ہے، اور اپوزیشن بھی خاموش ہو جائے گی. تو کیا اس بار ہے بجٹ میں؟ دیکھیں جی، عوام کو خوش کرنے کے لیے ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہم بیٹھ کے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرنے، یا ان میں کوئی ریشنلائزیشن لا کے کسی ایسے پوائنٹ پہ جہاں پہ گورنمنٹ کر سکے اور وہ مطمئن ہو سکے، تو وہ جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. اس مقصد سے میں وزیر خزانہ اور کچھ ہمارے دوسرے وزراء جو ہے ہم کراچی بھی گئے تھے. وہاں پہ مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں ان سے اور ان کی کیبنٹ کے ارکان سے بھی ملاقات ہوئی. کوئی تاجر نمائندے تھے وہاں پہ، ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ ان کی ڈیفرنٹ ڈیمانڈس اور ان کی تجاویز تھیں ان کو، اور بڑی اچھی تجاویز تھیں، تو ان کو بھی زیر غور لایا جا رہا ہے. اسی طرح پھر ایم کیو ایم سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی فاروق ستار صاحب نے، گورنر صاحب نے، انہوں نے ساری اپنی باتیں سامنے رکھی. تو وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو پیش کی ہے، تو وزیر اعظم اس کے اوپر مناسب فیصلہ کریں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی مطمئن ہوں گے، اور عوام کو بھی ایک ایسا بجٹ دینے میں ہم کامیاب ہوں گے کہ عوام ریلیف محسوس کریں. اور یقیناً پھر ریلیف اگر ہوگا تو لوگوں کی خوشی بھی ہو سکے گی. اللہ کرے ایسا ہو. تھینک یو سو مچ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر، اینڈ لیٹس سی کیا ہوتا ہے بجٹ میں.